اور جو میری سوشل میڈیا ٹیم ہے ہر ہفتے میرے لیے سارے کومنٹس جو ہیں وہ ایک رپورٹ کی شکل میں دیتے ہیں کہ لوگوں کے یا نوجوانوں کے کیا کمپلینز ہیں یا تحفظات ہیں کامیاب جوان کے حوالے سے. دیکھیں کامیاب جوان پروگرام ہماری حکومت کی کوئی وش لسٹ نہیں ہے. پرائم منسٹر عمران خان صاحب کی ہدایات تھی کہ ہم نے پاکستان کے نوجوانوں کو امپاور کرنا ہے, پاؤں پہ کھڑا کرنا ہے, یا کوئی بھی پروگرام جو ہماری حکومت نوجوانوں کے لیے کرنا چاہتی ہے وہ نوجوانوں کے مشورے سے ہونا چاہیے, ان کی ان پٹ سے ہونا چاہیے. تو 2019 میں جب ہم نے کامیاب جوان پروگرام کو شروع کرنے کا فیصلہ کیا تو سب سے پہلے ہم نے پاکستان کے نوجوانوں سے مشورہ کیا, ایک سروے کیا, اور اس سے پہلے ایک سروے UNDP بھی کر چکی تھی پاکستان میں. پاکستان کے نوجوان چاہتے کیا ہیں, کون سے ایسے ایریاز ہیں جن پہ گورنمنٹ آف پاکستان کو کام کرنے کی ضرورت ہے. اور ایک میسیو کنسلٹیٹیو پروسیس کیا گیا نیشنل انٹرنیشنل یوتھ ایکسپرٹس کے ساتھ, ان کا ان پٹ لیا گیا. وہ تمام NGOs, کریڈیبل NGOs جو یوتھ کے اوپر پاکستان میں کام کر رہی ہیں, میں نے خود ان کے ساتھ ملاقاتیں کی, ان کا ان پٹ لیا. اس کے بعد جا کر یہ سارا کامیاب جوان پروگرام ڈیزائن کیا گیا. ایک تو میں نوجوانوں کے سامنے یہ رکھنا چاہتا ہوں, اور کون سی 3 سب سے بڑی چیزیں تھیں جس میں نوجوانوں نے اظہار کیا کہ ہم چاہتے ہیں کہ اس ایریے میں کام ہونا چاہیے. تو سب سے نمبر 1 امپلائمنٹ تھی, روزگار. نوجوان چاہتے ہیں کہ ہمیں بہتر سے بہتر ملنا چاہیے. جو آج ہم کر بھی رہے ہیں, چاہے کوئی بلو کالر جاب کر رہا ہے وہ وائٹ کالر جاب کی طرف آنا چاہ رہا ہے, جو وائٹ کالر جاب کر رہے ہیں وہ اس کو بھی بہتر اور اچھی جابس, گڈ جابس کی طرف جانا چاہتے ہیں. تو نمبر 1 پرائرٹی تھی پاکستان کے نوجوانوں کی جابس. نمبر 2 جو ہمیں ان پٹ ملا وہ تھا ایجوکیشن پہ, اور ایجوکیشن میں بھی ٹیکنیکل ایجوکیشن, اسکل ٹریننگ کی بات کی جا رہی تھی. اور نمبر 3 انگیجمنٹ, جس میں پولیٹیکل انگیجمنٹ اور سوک انگیجمنٹ کی بات کر رہے تھے پاکستان کے نوجوان. جب میں کہتا ہوں پولیٹیکل انگیجمنٹ تو بہت بڑی تعداد میں نوجوانوں کا یہ کہنا تھا کہ ہمیں فیصلہ سازی میں شامل نہیں کیا جاتا, ہمیں پاکستان کے جو پاور کوریڈورز ہیں وہاں تک ایکسیس نہیں ہے, ہم چاہتے ہیں کہ ہمیں فیصلہ سازی میں شامل کیا جائے. ملک کی 68% آبادی آپ کو پتہ ہونا چاہیے پاکستان کی 30 سال سے کم عمر کے نوجوانوں پر مشتمل ہے. تو میں خود سمجھتا ہوں یہ زیادتی ہوگی اگر ہم پاکستان کے نوجوانوں کو, پاکستان کا جو مستقبل ہے, جو پاکستان کا سب سے بڑا اثاثہ ہے, ان کو ہم فیصلہ سازی میں ان کی شمولیت نہ ہو, ان کی مشاورت شامل نہ ہو. اسی طرح سوک انگیجمنٹ میں والنٹیئر ورک ہمیں بتایا گیا, والنٹیئر ورک, سپورٹس کے اندر انگیجمنٹس. تو اس طرح جو 3 چیزیں ہمارے سامنے رکھی گئیں, جو بگ فیمس 3 E's تھے, امپلائمنٹ, ایجوکیشن اینڈ انگیجمنٹ, ان 3 چیزوں کا مجموعہ ہے جس کا نام ہے کامیاب جوان. کامیاب جوان ایک امبریلا ہے پرائم منسٹر عمران خان کی حکومت کی نیشنل یوتھ ڈیولپمنٹ پروگرام کی شکل میں. تو میں ایک ایک کر کے اب آپ کے سامنے یہ تینوں پروگرام رکھنا چاہتا ہوں کہ ہم ابھی تک کہاں پہنچے ہیں اور ہم کیا کرنا چاہ رہے ہیں. اور دیکھیں آج میرا یونیورسٹی میں آنے کا مقصد, اور اس کے بعد ہر روز ہم ایک یونیورسٹی جا رہے ہیں اور پھر پورے پاکستان میں انشاءاللہ تعالی یونیورسٹیز میں جائیں گے. میرا یہاں آج آنے کا خاص مقصد یہ ہے کہ آپ پاکستان کے ان 3-4% لوگوں میں سے ہیں جو یہاں تک پہنچتے ہیں. اور پھر میں یہ بھی سمجھتا ہوں اور میرا ایمان ہے کہ پاکستان کا اصل ڈرائیونگ انجن ہے آپ لوگ جو یہاں بیٹھے ہیں, جو جاب کریٹس کر سکتے ہیں. جو سب سے بڑی ڈیمانڈ اور جو ہمارا کور مشن اور ویژن ہے کامیاب جوان کا, جابس اینڈ جابس کریشن کرنی ہے ہم نے. اس لیے میں یہاں تک آیا ہوں کیونکہ ابھی بڑا زبردست, عالیہ آپ کا نام ہے نا, آپ نے بڑا اچھا ان سے سوال کیا, آپ جاب کرنا چاہتے ہیں یا بزنس کرنا چاہتے ہیں. یہ بڑا ضروری ہے, یہ بہت ضروری ہے پاکستان کے نوجوانوں کو کا مائنڈ سیٹ کلیئر کرنا کہ ہم نے کرنا کیا ہے. حکومت جابس کریٹ کر سکتی ہے لیکن اتنی بڑی تعداد میں سرکاری نوکریاں پیدا نہیں کی جا سکتی. اگر ہماری حکومت کا, میں سمجھتا ہوں جو اتنے بڑے چیلنجز ہیں ان میں سے
ایک سب سے بڑا چیلنج ہمارے لیے یہ بھی ہے کہ تقریباً ہر سال 20 لاکھ لوگ جاب مارکیٹ میں آ رہے ہیں, نوجوان آ رہے ہیں, ڈگریاں لے کے آ رہے ہیں. تو 20 لاکھ نوکریاں تو حکومت سرکاری محکموں میں نہیں دے سکتی, لیکن حکومت جو کر سکتی ہے وہ آپ لوگوں کے لیے ایک فیسیلیٹیٹر کا کردار ادا کریں. حکومت کا کام ایسے حالات پیدا کرنا ہے, ایسے موقع پیدا کرنا جس سے جابز کریٹ کی جا سکیں, اور جابز کریٹ کر سکتے ہیں ہم کاروبار کو مضبوط کر کے, اکانومی کو مضبوط کر کے. تو میں اس لیے خاص طور پہ یونیورسٹیز میں آیا ہوں کہ وہ تمام نوجوان جو ڈگریاں لیتے ہیں, اور سب کی سوچ یہی ہوتی ہے کہ ڈگری ملتے ہی ہمیں جاب مل جائے گی. میرا نہیں خیال آج ایسا ہو رہا ہوگا, آپ کو پھر بھی اسٹرگل کرنی پڑتی ہے جاب لینے کے لیے. اگر ہم آج ایم بی ایز دیکھیں تو لاکھوں ایم بی ایز مارکیٹ میں اویلیبل ہیں. انجینئرز دیکھ لیں, آپ ڈگریوں کے نام لیتے جائیں, اور آپ یہ دیکھیں کہ آپ سے پہلے ایک کیو جاب مارکیٹ میں لگی ہے. تو اگر آپ آج نکلتے ہیں تو بڑے لکی ہو گئے کہ آپ کو ایک فارمل ڈگری لیتے ہی جاب مل جائے. یہی وجہ تھی جو نوجوان بھی چاہتے تھے کہ ہمارے سکل سیٹ کے اوپر توجہ دی جائے, ہمیں سکل سیٹ سکھایا جائے. یہ کامیاب جوان ہنرمند پاکستان کے پہلے فیز میں ہم نے 1 لاکھ نوجوانوں کو فیصلہ کیا کہ ہم ان کو سکل سیٹ کی ٹریننگ دیں گے, اور وہ بھی ہائی اینڈ میں. کنونشنل ٹریننگز تو پرانی چلتی آ رہی تھی جی, کسی کو پلمبر بنا دیا ہے, کسی کو کک بنا دیا ہے, کسی کو ڈرائیور بنا دیا ہم نے. پہلی دفعہ پرائم منسٹر عمران خان کی حکومت کو کریڈٹ جاتا ہے, وزیر اعظم کے ویژن کو کریڈٹ جاتا ہے کہ انہوں نے فیصلہ کیا کہ ہم ہائی اینڈ میں اپنے نوجوانوں کو سکل سیٹ دیں گے, سکلز ٹریننگ دیں گے. اور یہ کامیاب جوان ہنرمند پروگرام جس کے لیے آج ہم یہاں بیٹھے ہیں, اور جو میں دیکھ رہا تھا ماشاءاللہ نوجوانوں کو آرٹیفیشل انٹیلیجنس میں, ڈیٹا مائننگ میں, کلاؤڈ کمپیوٹنگ میں, ان چیزوں میں پہلی دفعہ ہم نے دیکھا کہ آپ لوگوں کو اسکل اسکالرشپس دیے جا رہے ہیں گورنمنٹ کی طرف سے, تاکہ آپ لوگ امپاور ہو سکیں. اور دونوں صورتوں میں یہ جو لوگ اور نوجوان آج سرٹیفکیٹ لینے میں کامیاب ہوئے ہیں, آپ کے لیے دونوں راستے کھلے ہیں. آج آپ چاہیں تو جاب کر سکتے ہیں, اور اگر آپ چاہیں تو اپنی اسی سکل سیٹ کی بیس پہ جو فری لانسنگ کی ہم بات بھی کر رہے تھے, اپنا کاروبار شروع کر سکتے ہیں. اور اس کے لیے پرائم منسٹر کی جو امپلائمنٹ سکیم ہے, یوتھ انٹرپرینورشپ سکیم, جس میں 100 ارب روپے رکھے ہیں پرائم منسٹر عمران خان نے پہلے فیز میں, 1 لاکھ سے لے کے 2.5 کروڑ روپے تک آپ لوگوں کو آسان شرائط پر ایکسیس ٹو فائنینس دی جا رہی ہے, وسائل تک رسائی دی جا رہی ہے. ہمارے یس پروگرام میں ہمارے بینکوں کا مائنڈ سیٹ نہیں ہے اس طرح پیسہ دینا, اور اسپیشلی جو پہلا ٹیئر ہے 1 لاکھ سے لے کے 10 لاکھ کا یوتھ انٹرپرینورشپ سکیم کا, وہ کلین لینڈنگ ہے. آپ کو کسی قسم کے کولیٹرل کی ضرورت نہیں, اور اس کو بھی ہم بڑھانے جا رہے ہیں, 20 لاکھ کرنے جا رہے ہیں انشاءاللہ تعالی اگلے ماہ. تو 20 لاکھ روپے تک آپ لوگ اپنی شخصی گارنٹی کے اوپر کاروبار شروع کر سکیں گے. اور بہت سارے نوجوان کر چکے ہیں, بہت ساری ابھی سکسیس سٹوریز آ رہی ہیں, جیسے ابھی آپ نے کچھ سنا بھی ہے, نوجوانوں نے آپ سے بات کی ہے. تو میں آپ کے سامنے یہ رکھنا چاہتا ہوں, دیکھیں میں خود, میرا ایک بزنس فیملی سے تعلق ہے, اور میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا جب میں اسکول جاتا تھا, اور میرے والد صاحب جب اپنے بھائیوں سے ان کا بزنس الگ ہوا تو شاید 80,000 روپیز جو ایک ملے انہیں, اور اگر اس وقت ان کی کریڈیبلٹی پہ مارکیٹ ان کی فائنینشیل ہینڈ ہولڈنگ نہ کرتی, اور اگر ان کو وسائل تک رسائی اس وقت مارکیٹ کے لوگوں نے دی تو ہم کام کر سکے, تو ورنہ آج میں بھی شاید ایک جاب کر رہا ہوتا. لیکن میرے والد صاحب نے فیصلہ کیا ہم نے کاروبار میں ہی رہنا ہے. اسی کاروبار کو میں نے بھی ڈگری لینے کے بعد آ کر اسی کاروبار کو جوائن کیا, تو الحمدللہ آج اس ایک بزنس سے 2-2.5 ہزار لوگ براہ راست ڈائریکٹ جاب لے کے کام کر رہے ہیں. تو آپ سوچیں ایک بزنس نے 2 سے 2.5 ہزار لوگوں کے لیے اوور دا ایئرز جاب کریشن کی ہے. اسی طرح آج کی تاریخ میں ابھی تک جو پرائم منسٹرز کامیاب جوان پروگرام کی امپلائمنٹ سکیم ہے ہماری, جو کاروبار جو لون دے رہے ہیں ہم, 10,000 نوجوان اپنا کاروبار شروع کر چکے ہیں آج کی تاریخ میں, اور اس 10,000 میں سے بھی تقریباً 7,000 بزنس سٹارٹ اپس ہیں. ایسے نوجوان ہیں جنہوں نے زندگی میں کبھی اکاؤنٹ بھی نہیں کھولا تھا اپنا, الحمدللہ وہ آج کاروبار کر رہے ہیں.
اور ہر ایک کی سٹوری خود کا کاروبار شروع کرنے سے ان کو تو جاب مل گئی, وہ تو امپاور ہو گئے. 10,000 بزنسز کا مطلب 10,000 جابس کریٹ ہو گئی ان کی شکل میں. لیکن جو سب سے زبردست بات یہ ہے, ہر کوئی ان میں سے ایک کم از کم ایک جاب کریٹ کر رہا ہے. چھوٹے سے چھوٹا بھی اگر کوئی ریٹیل سٹور کھول رہا ہے, اس کو بھی اس کے اندر ایک ہیلپر کی ضرورت ہے. وہ ایک جاب کم از کم کریٹ کر رہا ہے. اور آج الحمدللہ جو ہم نے کامیاب جوان کا آرٹیفیشل ڈیش بورڈ بنایا, اس کو بھی ہم پبلک کرنے جا رہے ہیں. کس صوبے میں, کس ڈسٹرکٹ میں, کس تحصیل میں کتنے نوجوان کون سا کاروبار کر رہے ہیں اور کتنی رقم ہم تقسیم کر چکے ہیں, یہ سب کچھ ہم پبلک کرنے جا رہے ہیں اگلے 8 سے 10 دنوں میں. تو پھر آپ دیکھ سکیں گے کہ یہ لوگ سافٹ لونز لے کر کس طریقے سے جاب کریشن کر رہے ہیں. تو میرا آج خاص پیغام ایئر یونیورسٹی کے نوجوانوں کو یہ ہے, جو بھی آپ میں سے اس وقت یہاں مختلف قسم کے ٹیکنیکل کورسز بھی کر رہے ہیں, یہ سرٹیفکیٹ بھی آپ لوگوں نے لیے ہیں, ڈیپینڈز آن یور ڈگری, تو آپ کامیاب جوان یوتھ انٹرپرینورشپ اسکیم کا حصہ بنیں. اس کے لیے آپ کامیاب جوان .gov.pk پہ جائیں, کامیاب جوان .gov.pk یہی ہے نا ہمارا, اس پہ آپ جائیں اور آپ کو ساری آگے انفارمیشن ملے گی کہ آپ نے کس سیکٹر میں, کون سی انڈسٹری میں آپ نے لون اپلائی کرنا ہے. اس کے اوپر آپ کو سارے ٹیئرز ملیں گے, ساری انفارمیشن ملے گی. اور میں آپ کو یقین دلاتا ہوں ہمارا مشن ہی یہ ہے, پرائم منسٹر عمران خان صاحب کی ہدایات ہی یہ ہیں کہ آپ جیسے نوجوان جن کے لیے ایک خواب ہے وسائل تک رسائی, آپ تک ہم نے کامیاب جوان پروگرام کو لے کے جانا ہے. اور میں ابھی وی سی صاحب سے بیٹھے ہوئے بات بھی کر رہا تھا کہ ہم ایئر یونیورسٹی کو ایک پورا ڈیش بورڈ دے دیں گے. یہاں آپ میں سے جو لوگ بھی بزنس سیکٹر میں آنا چاہتے ہیں, جو لون اپلائی کرنا چاہتے ہیں, یہاں یونیورسٹی کے اسٹوڈنٹس جو دیکھ رہے ہیں کہ ہم نے باہر نکلتے ہی جاب سیکر نہیں بننا, ہم نے جاب کریٹ کرنی ہے. ہم نے انشاءاللہ تعالیٰ اپنے کولیگز کے لیے جاب کریٹ کرنی ہے. دیکھیں یہاں کچھ نوجوان جب یہاں آ رہے تھے, میں ان سے پوچھ رہا تھا کہ آپ کیا کرنا چاہ رہے ہیں. کوئی کہہ رہا تھا میں کاروبار کروں گا, کوئی کہتا تھا جی میں نے جاب ہی کرنی ہے. تو کامیاب جوان پروگرام کے حوالے سے تقریب سے خطاب کر رہے تھے معاون خصوصی برائے امور نوجوانان